ریٹن آپ پہ شرمندہ نہیں ہوں. السلام علیکم. شارع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ. آپ سب کو گزشتہ عید مبارک. عید کی چھٹیاں تھیں, اس میں آپ کے ساتھ انٹریکشن اس طرح سے نہیں ہو سکے جیسے کہ بنیاد پہ روزانہ کی بنیاد پہ ہوتا ہے. تو اب جو ہے وہ چھٹیاں ختم ہوئی ہیں تو معمولات زندگی بحال ہو رہے ہیں, اور اس میں جو مقدمہ جو صدارتی ریفرنس 63A یعنی منحرف رکن اسمبلی جو ہے, اگر وہ عدم اعتماد کے اندر وزیر اعظم کے خلاف ووٹ دیتا ہے پارٹی پالیسی کے مطابق کے برخلاف, تو پھر اس کو تایید نااہل ہونا چاہیے. یہ تھا جو پریزیڈینشیل ریفرنس پچھلی حکومت کی طرف سے دائر کیا گیا تھا. اس پہ آج پھر ایک مرتبہ سماعت ہوئی ہے. 5 رکنی لارجر بینچ نے اس کی سماعت کی ہے, اور اس میں جو ہے وہ آج کچھ ایسی آبزرویشنز بھی آئیں جو کہ عدالت کے اندر کے سے نہیں, وہ عدالت کے باہر جو ایک سیاسی ماحول ہے, اور سیاسی ماحول کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جس طرح سے عدالتوں کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے اس کی بنیاد کے اوپر تھی. اور دوسری طرف جو ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ڈیولپمنٹ ہے کہ نئے اٹارنی جنرل پاکستان اشتر اوصاف کا تقرر کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ایک اور بات یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی 184(3) کے اندر وہی کچھ مانگا ہے جو صدارتی ریفرنس کے اندر مانگا تھا, تو وہ بھی درخواست عدالت میں سماعت کے لیے مقرر ہو گئی, اور شاید بابر اعوان صاحب کے آج اسی کے اوپر دلائل تھے. اس کے ساتھ تیسری جڑی ہوئی ایک اور خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو سو موٹو پروسیڈنگز ہوئی تھیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے, اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسپیکر رولنگ کو کالعدم قرار دیا تھا, غیر آئینی قرار دیتے ہوئے, اس کے خلاف اپیل جو ہے وہ قاسم سوری جو اس وقت کے ڈپٹی اسپیکر تھے, ریویو نظر ثانی جو ہے درخواست وہ بھی داخل کی جا رہی ہے, اور اس حوالے سے کوئی وقت لینے کے لیے حوالے سے درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے. تو ناصر صاحب آج ایک مرتبہ پھر میرے ساتھ ہوں گے جناب ناصر اقبال صاحب اور حسنات ملک صاحب. ناصر اقبال صاحب, آج جو عدالت کے اندر جو آبزرویشنز تھیں, آپ کے خیال میں اہم ترین آبزرویشنز کیا تھیں, اور ان کا تعلق باہر کے حالات سے زیادہ تھا یا کورٹ کے اندر ہونے والی کارروائی کے ساتھ زیادہ تھا؟ شکریہ قیوم صاحب, میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں, لیکن میرے ذہن میں ایک دم ایک سوال آ گیا, پہلے میں اگر اجازت دیں تو پوچھ لوں. وہ قاسم سوری کے حوالے سے ہے. ابھی تو ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آئی, تو جب ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی تو مناسب یہ نہیں تھا کہ اس وقت ریویو فائل نہیں, لیکن وہ 30 دن کا ٹائم ہوتا ہے, تو وہ یہ روٹین پریکٹس ہے کہ ایک درخواست دے کے ابتدائی اعتراضات ڈال دیے جاتے ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ امینڈڈ جو گراؤنڈز ہیں وہ ہم تفصیل آرگومنٹ آنے کے ساتھ, ججمنٹ آنے کے ساتھ لیں گے. اسی حوالے لانگ ججمنٹ کے حوالے سے بھی آپ بتا دینا کہ کب آ رہی ہے. وہ میں بتانے وہ اسی پہ آ رہا تھا. وہ ہوا یہ تھا کہ آج بابر اعوان صاحب نے اپنی ہیئرنگ کے دوران, جو آج آپ کو پتہ ہے بابر اعوان PTI کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور یہ ڈیفرینشیٹ کر دیجیے گا, صدارتی ریفرنس میں کر رہے ہیں کیونکہ صدارتی ریفرنس میں تو علی ظفر صاحب تھے, تو یہ صدارتی ریفرنس میں ہی ان کو کر رہے ہیں یا وہ 184 کی جو انہوں نے پٹیشن ڈالی اس کے اندر لگائی؟ قیوم صاحب بیسیکلی جو صدارتی ریفرنس ہے ہو بہو اسی لینگویج پہ اور اسی کوشچنس پہ نا ایک پٹیشن بھی فائل ہوئی ہے جو PTI نے کی ہے 184(3) کے اندر کی ہے. وہ تقریباً ایک جیسی ہے, کیونکہ اس پہ یہ ایک ایشو بن رہا تھا نا کہ کنٹروورسی چل رہی تھی کہ کیا یہ اوپینین بائنڈنگ ہے نہیں ہے, تو اس کا توڑ انہوں نے نکالا کہ 184(3) پہ بھی ایک پٹیشن آ گئی ہے. تو جب آج وہ ہیئرنگ کر رہے تھے آرٹیکل 63A پہ کی انٹرپریٹیشن کے اوپر, تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے آپ کو لاسٹ ہیئرنگ میں یعنی کہ جو اسپیکر رولنگ کے اوپر آپ کو ایک کنسائز اسٹیٹمنٹ فائل کی تھی, تو وہ آپ اگر پڑھ لیں, میں اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا, تو تقریباً وہ چیزیں اس میں بھی موجود ہیں. تو اس پہ چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ وہ تو الگ کیس تھا, اور وہ اب کیس چلا گیا ہے فار رائٹنگ, اب وہ چیز آپ کو دوبارہ جمع کرانی پڑے گی, وہ ہمارے پاس اب اس کیس فائل میں وہ چیزیں نہیں ہیں. اچھا, یعنی کہ ڈیٹیل ججمنٹ جو ہے وہ لکھی جا رہی ہے, وہ رائٹنگ میں چلا گیا. باقاعدہ اس طرح کہا کہ وہ تو چلی گئی فار رائٹنگ, اس طرح انہوں نے اشارہ کر کے کہا فار رائٹنگ. تو ظاہر ہے وہ مقدمہ بند ہو گیا اب, تو بھائی وہ اب نہیں ہو سکتا کچھ بھی. جو فائل ہو چکی ہے وہ ہمارے پاس اب اس کیس میں نہیں ہے, وہ الگ کیس ہے, یہ الگ کیس ہے. تو کچھ اشارہ دیا چیف جسٹس سے کہ کب تک لانگ ججمنٹ آ جائے گی؟ انہوں نے اشارہ نہیں دیا, لیکن انہوں نے یہ بیسیکلی کہا کہ فار رائٹنگ وہ چلی گئی ہیں, فائلز چلی گئی ہیں. اچھا, تو وہ جو آج کی آبزرویشنز تھیں وہ کوئی کہا یہ بھی عدالت کی طرف سے آیا کہ 12 جج صاحبان سے مشاورت کر کے اسپیکر رولنگ کے اوپر اس کو نوٹس لیا گیا تھا. بیسیکلی وہ چیف جسٹس صاحب ویسے تو جو بابر اعوان صاحب ہیں وہ تو اپنے آرگومنٹ آرٹیکل 63A پہ آ رہے تھے نا, اور وہ ان کا مقصد کہنے کا یہ تھا
کہ جو اسلامک انجنکشنس ہیں یا جو ہمارے اسلامی تعلیمات ہیں یا اصول ہیں اس میں اس شخص کو پسند نہیں کیا جاتا جو سیگیشیس نہ ہو, جو رائچیس نہ ہو, جو مطلب آنیسٹ نہ ہو, امین نہ ہو. تو وہ ان کا یہ کہنا مقصد تھا کہ ایسے لوگوں کو نہ مذہب میں ہمارے پسند کیا جاتا ہے نہ, اور قوم بھی یہ پسند نہیں کرتی کہ اس طرح کا بندہ پارلیمنٹ میں آئے, ڈیفیکشن کرے. تو بیسیکلی ان کا مقصد تھا. لیکن چیز ایک پارٹی کے ٹکٹ پہ منتخب ہو کے آیا, اسی پارٹی کے پرائم منسٹر کے خلاف ووٹ دے, تو اور وہ آئین کے اندر بھی ہو کے وہ نہیں کر سکتا, تو پھر اس طرح سے. لیکن آج کی جو ہیئرنگ تھی اس سے یہ محسوس ہوا کہ جو اٹیک آ رہا ہے انسٹیٹیوشنس میں اداروں کے خلاف, کیونکہ آپ نے دیکھا کل آئی ایس پی آر یعنی کہ باہر کا جو ماحول ہے, سیاسی ماحول ہے, آج کل جو جلسے جلوس ہو رہے ہیں اور اس میں بار بار عدلیہ پہ اٹیک آ رہا ہے, وہ عسکری اداروں پہ اٹیک آ رہا ہے. کل آئی ایس پی آر کا ریئیکشن آیا, بڑا اسٹرانگ ورڈڈ ریئیکشن آیا. اور اسی طرح کا آج سپریم کورٹ نے بھی ذرا سافٹ انداز میں تھوڑا سا گلا شکایت یا گلا کا بھی بولا جا سکتا ہے. ایک تو انہوں نے بولا, کیا کہا وہی میں بتانے لگوں. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ کسی قسم کی بھی کوئی, ہم لوگ اتنی باتیں کر رہے ہیں, الیکشن کمیشن نے کوئی رسپانس نہیں لیا, ہم نے اتنا شور مچایا ڈیفیکشن کے خلاف بھی, یا ان لوگوں نے جو جیسے سینٹ کا جو ریفرنس آیا تھا اس پہ جو ججمنٹ آئی تھی اس کے بعد آپ لوگوں نے کسی قسم کی بھی پٹیشن یا اپلیکیشن فائل نہیں کی کہ الیکشن کمیشن کا خاموش ہے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ جب الیکشن کمیشن, مطلب وہ سپریم کورٹ کی جو اوپینین تھی اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے کہ الیکشن کمیشن نہیں کر رہا, آپ ہمارے پاس نہیں آئے عمل درآمد کرنے کے لیے, اس لیے لے کے آتے نا. تو ناظر صاحب وہ اس میں کیونکہ جو ارکان اسمبلی جنہوں نے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیا تھا ان کے خلاف عمران خان صاحب نے پارٹی ڈسپلن کی کاروائی کی, ان کے خلاف ریفرنس وغیرہ کوئی بھجوایا تھا. ویسے وہی تو کہنا ہے, ان کی یہی تو شکایت تھی کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں پروٹیسٹ کرنے سے یا اسٹیٹمنٹس دینے سے ہماری آٹومیٹکلی جورسڈکشن انووک نہیں ہوتی, آپ کو پٹیشن لے کے آنی پڑے گی, اور جب تک آپ پٹیشن لے کے نہیں آئیں گے ہم جو ہے وہ نہیں ججمنٹ دے سکتے. نمبر ایک. نمبر دو, انہوں نے کہا ہماری ججمنٹس اینٹیسپیٹری نہیں ہوتی, ہم پوسٹ فیکٹر ججمنٹس ہوتی ہیں. ایک ایونٹ ہو جائے گا تو ہم اس پہ ججمنٹ دیں گے اور ہم پھر آئندہ کے لیے ایک لاہ عمل بنائیں گے, مطلب کہ ہوا کے اندر نہیں ہم ججمنٹ دیتے. پھر انہوں نے سو موٹو کے حوالے سے بھی بات کی کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو کرو کرنا چاہ رہے ہیں, اور جو ہم نے اسپیکر رولنگ میں جو سو موٹو لیا تھا وہ بھی 12 ججز کی مشاورت کے بعد لیا تھا, اور انہوں نے یہی کہا تھا, مشاورت میں یہ طے پایا تھا کہ یہ ایک بہت آئینی سینسٹیو ایشو ہے, اس پہ سو موٹو لینا چاہیے. پروٹیکٹر آف دی کانسٹیٹیوشن جو ہے ہمیں یہ بنتا ہے, ہمیں چونکہ آئین کے محافظ ہیں تو یہ ہمیں بنتا ہے. پھر انہوں نے یہ بھی بات کی کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک پرنسپل وضع کریں, ایسا پرنسپل نہ ہو کہ ہم ہمیشہ کے لیے اس میں بن جائیں. لیکن انہوں نے جسٹس منیب اختر کی جو بھی حالیہ ججمنٹ ہے اس کا بھی حوالہ دیا, اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آہستہ آہستہ ایولیوشن ہو رہی ہے. منیب اختر صاحب کی وہی ججمنٹ جو ہماری درخواست آپ والی ججمنٹ جو آپ لے کے آئے تھے, تو جس پہ آپ نے کرنا ہے, بہت کچھ کرنا ہے, اب ٹائم نہیں مل پا رہا. اچھا, تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایوالو کرے. پھر انہوں نے ریکارڈنگ کا حوالہ دیا, انہوں نے اسٹیل ملز کا بھی حوالہ دیا. انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ہیئرنگ ہوئی تھی, چلیں ایک میرے لیے اچھی خبر یہ آئی ہے کہ سپریم کورٹ یہ کہہ رہی کہ ہم جو 184(3) کے نیچے جو اختیار سماعت ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے پرنسپل لے ڈاؤن کر رہے ہیں. ایک تو انہوں نے کر دیا کہ جناب صرف چیف جسٹس آف پاکستان ہی یہ لے سکتا ہے, وہ تو ٹھیک ہے, وہ یہی منیب اختر صاحب کی ججمنٹ ہے نا. اچھا, لیکن وہاں پہ لفظ سپریم کورٹ ہے. آج بھی میں کہتا ہوں کہ 184(3) کے اندر سب کلاس 3 جو ہے, 184 سب کلاس 3 کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کا لفظ ہے یہ. اچھا, اور جو سپریم کورٹ کی ڈیفینیشن یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن ہے. میرے آبجیکشن لیگل آبجیکشن ہے اس کے اوپر کہ جو سپریم کورٹ کی جو ڈیفینیشن ہے نا کانسٹیٹیوشن میں, اس میں چیف جسٹس کا بھی لفظ ہے. چیف جسٹس اینڈ ججز ہے جناب ناصر صاحب, لیکن چیف جسٹس 175 سپریم کورٹ کی جو ڈیفینیشن ہے چیف جسٹس. اچھا, وہ آگے بات ٹھیک آ گئی, لیکن یہ بھی سنا ہے کہ جج صاحبان کی طرف سے, جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی طرف سے بھی ایک آبزرویشن آئی کہ متاثرہ فریق نے, آخر اگر آپ عدالتوں کے اوپر اس طرح تنقید کر رہے ہیں تو پھر متاثرہ فریق نے آنا تو عدالتوں کے پاس ہی ہوتا ہے نا. وہ بیسیکلی یہ کہہ رہے تھے کہ انصاف تو ہمارے پاس آئیں گے نا, لے گئے ایگریو پارٹی تو ہمارے پاس آئے گی, تو یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ اداروں کی بے توقیری کریں صرف اس لیے کہ آپ کو ایک ججمنٹ پسند نہیں آئی, تو یہ مناسب بات نہیں ہے. اور پھر جسٹس مندوخیل صاحب نے بھی یہ بات شروع میں کہی تھی
کیونکہ جسٹس جب بابر اعوان نے آرگومنٹ شروع کیے نا تو انہوں نے کہا تھا ہم ادب آداب میں رہتے ہوئے آرگومنٹ کر رہے ہیں، میں کر رہا ہوں اور میں بہت سی ریفرنسز نہیں دوں گا اور اس طرح کی بات کی تھی. تو اس پہ ڈسائفر والا معاملہ وہ بعد میں وہ دوسرا تھا. تو اس پہ جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ نے ادب آداب کی بات کر ہی لیے ہے تو پھر آپ اپنے کلائنٹس کو یہ بھی سمجھائیں کہ آپ اگر ہم نے شام کو کورٹ کھولی تھی سپریم کورٹ تو میں نے ایز اے ہائی کورٹ جج یا چیف جسٹس ہائی کورٹ 2:30 بجے رات کو بھی کورٹ کھول کے کیس چلایا ہے. اور دوسرا انہوں نے بتایا کہ یہ جو وکیل ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز میں ممبرز ہیں نا، وکیل بھی ہیں، یہ ان کا فرض ہے، اور اٹارنی جنرل صاحب بھی، ایڈوکیٹ جنرل صاحب بھی، اور جتنے بھی افسران ہوتے ہیں، لیگل لا آفیسرز ہوتے ہیں، یہ ان کا فرض ہے کہ اپنے پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز کو یہ بات سمجھائیں کہ آئین کیا کہتا ہے. پھر انہوں نے ایک مذاق میں ناصر صاحب اتنے وہ نہیں ہیں مطلب کہ سمجھائیں، وہ سارا کچھ سمجھتے ہیں. چلے بابر اعوان صاحب نے اس کا جواب دیا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ سارا کام ہم پہ مت ڈالیں. اچھا ڈسائفر والی بات رہ گئی. جسٹس وہ ابھی اس کے یہ ذرا سنات ملک صاحب جو ہے نا وہ کیونکہ آپ کا دورانیہ بہت طویل ہو گیا تو ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے نا، میں نے وہ کام کیا جو نہیں ناصر صاحب نے جو کچھ بتایا نا، آپ نے دیکھا ہے کہ آلدو کہ وہ جب آرگومنٹس ختم ہو رہے تھے یا دن ختم ہو رہا تھا اس کا، تو وہ انہوں نے کہا کہ جی بابر اعوان صاحب آپ نے جو باتیں کی ہیں نا ایک جنرلائز قسم کی ہیں، لیگل مطلب دلیل تاڑی کوئی نہیں آئی میرے کو، لیکن جو آبزرویشنز آئی ہیں تو اس سے لگتا ہے کہ عدالت کے اوپر کوئی جو ہے وہ کیوں سوچ رہی ہے، کیوں ڈسکس کر رہی ہے اس معاملے کے اوپر، کوئی دباؤ لگتا ہے آپ کو یا پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی ہے کہ دباؤ ڈالا جائے اس طرح سے؟ بالکل اسٹریٹجی تو ہے، میں یہ کنفرم کروں کہ یہ بات ہے کہ دباؤ رکھا جائے ججز پہ، اور ججز پہ نہیں سارے اداروں پہ رکھا جائے، میڈیا پہ رکھا جائے کہ آپ لوگوں کہ ٹوکری اور لفافہ یہ وہ، تاکہ جو میڈیا کا عمران خان خلاف بولے گا وہ بھائی لفافہ ہے یہ وہ. الیکشن کمیشن پہ بھی دباؤ رکھو، فوج پہ بھی اب دباؤ انڈائریکٹلی ان کی ٹرول. نہیں ایبٹ آباد کے اندر تو بڑے واضح طور پہ انہوں نے میر جعفر کی کہ وہ سپہ سالار تھا کہہ کے بات کر دی. پہلے ان کو یہ سمجھایا گیا کہ جی فوج کے ساتھ نہ کریں کیونکہ وہاں سپورٹ ہے، اگر اوپر لیڈرشپ ہے تو 80% آپ کی سپورٹ ہے، 78% کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ود ان فوج جو ہے پی ٹی آئی والے، یہ کہاں سے پی ٹی آئی والے کہتے ہیں، وہ کلیم کرتے ہیں. آپ صحافی ہیں، آپ جو ہے نا تھوڑا سا کلیم کر کے بات میں یہی کہتا ہوں جس طرح نون لیگ کہتی ہے کہ ہمارے صحافیوں میں ہمیں بڑی سپورٹ ہے، تو یہ وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ پولیٹیکل ایفیلیشن کسی کی بھی ہو سکتی ہے ناصر صاحب، یہ نہیں بات. وہ پی ٹی آئی کا کلیم ہے نا، اور ان کا یہ بھی ہے کہ دباؤ رکھا جائے، ججز پہ دباؤ رکھا جائے. کیونکہ جب آپ یہ بات کریں گے نا کہ جی یہ 95% یا 75% آپ کلیم کر کے بات کریں گے تو ادروائز لوگ آپ کی بات پہ بڑا یقین کر لیتے ہیں. آپ نے سمجھا نہیں، میں نے یہی کہا تھا کہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے، اور پی ٹی آئی میرا خیال ہے اس میں کچھ ریزننگ لاجک ہے کہ ان کی ڈیفینس ایریا میں ان کو سپورٹ تو پی ٹی آئی کو ماضی میں رہی ہے، اب کا نہیں پتا، لیکن ماضی میں جتنے ایریاز آپ دیکھیں ڈی ایچ اے اور وہ اس پہ آ جائیں نا عدالتوں کے دباؤ کے حوالے سے آپ ان میں یہ ہے کہ جی وہ عمران خان صاحب نے میاں والی میں جلسہ کیا، ابھی وہ اور باتیں کر رہے تھے. شاہ محمود قریشی صاحب نے کان میں کوئی سرگوشی کی، انہوں نے چڑھائی کر دی عدالتوں پہ کہ جی عدالتیں جو ہے یہ ٹیکٹفلی ہے کہ پریشر رکھا جائے اور پریشر سے کام لیا جائے. وہ کہتے ہیں پریشر ہوا تو ہم نے پٹیشن دائر کی بابر اعوان صاحب نے 184(3) میں کہ لائف ٹائم، وہ فوراً انٹرٹین ہو گئی، لگ بھی گئی. ہم نے پریشر رکھا ڈیلیمیٹیشن والی پٹیشن لگی، اعتراض لگا، دوسرے دن کیس لگا چیمبر میں، جسٹس اعجاز الحسن صاحب کے پاس 2 دن سماعت ہوئی، فواد چوہدری صاحب بینچ آئے وہاں چیمبر میں ایز اے وکیل، اور انہوں نے آرگو کیا، اب میں زیادہ نہیں، تو وہاں بھی کیس لگ گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا کیا، وہاں ان پہ بھی الزام ہے کہ آپ نے عدالتیں کھولی. انہوں نے جو ہے وہ ان کے جو ان کو ہراساں کرنے کی کمپلین تھی، پٹیشن تھی، وہ انٹرٹین ہو گئی. شیخ رشید نے پٹیشن کی عید کی چھٹیوں میں. اس کے علاوہ اور بھی ارشد شریف صاحب کی بھی عدالتی وقت کے بعد لگی. وہی اس کے علاوہ حنیف عباسی کی اپوائنٹمنٹ چیلنج ہوئی، وہ بھی آج آرڈر آ گیا کہ جی آپ ریویو کریں. تو عمران یہ پی ٹی آئی ایک ہے کہ بھائی ہمیں ریلیف جو مل رہا ہے پی ٹی آئی سمجھتی ہے، اور پی ٹی آئی کے لوگ، ہمیں یہ ہے کہ ہم دباؤ ڈال رہے ہیں، ڈسکریڈٹ کریں گے ججز کو، یعنی جب یہ کہیں گے عدالتیں کیوں کھلی، عدالتیں کیوں، تو بیلنسنگ ایکٹ ہوگا تو ہمیں ریلیف ملے گا. اور وہ اس وجہ تک یہ جو اب دیکھیں نا 4-5 یہ چیزیں بتائیں. آج بھی اب جب ججز نے یہ بات کی نا
کہ آپ پٹیشن لے کے آئیں, سو موٹو ہم نہیں لیتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بار بار عمران خان اب یہ کہہ رہے ہیں کنسپریسی کی مان, اسی طرح کی بات بن جائے گی نا جو مخالفین کہیں گے کہ یاد ہے نا جب پاناما کے جب ہو رہا تھا تو پھر وہ چلا تھا, عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آصف حسین نے کہا کہ آپ پٹیشن نہیں وہی نا, اب یہی بات ہے, ہولڈ یور ہارسز, مطلب یہ بات اس وقت مجھے یاد ہے لانگ مارچ ہو رہا تھا, فریز خٹک صاحب یہاں کرینوں میں بیٹھ کے یہاں آئے تھے تو حملہ کرنے, تو اس وقت بھی یہی کہا گیا تھا کہ ہم نے پٹیشن ٹیک اپ کر لی, اب مہربانی کریں. یہ میں نے اس دن ایک سٹوری کی اور پاناما سے لے کے بہت سارے ایونٹ نریٹ کیے, کس طرح پریشر ڈال کے عمران خان نے اور پی ٹی آئی نے عدالتوں سے فیصلے لیے, پریشر ڈالا. انہوں نے کہا ثاقب نثار یہ تو نون لیگ کا چیف جسٹس ہے, وہ بینچ سے ہی اٹھ گئے اور اتنا پریشر ڈالا کہ پھر وہ نکل گئے. اچھا پھر اب یہی بات آ رہی ہے کہ اب یہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کنسپریسی ہے, جو کمیشن کیوں نہیں بنا رہا ہے چیف جسٹس, بار بار عمران خان کہہ رہے ہیں نا کہ چیف جسٹس سو موٹو کیوں نہیں لے رہے. آج چیف جسٹس نے کہا جی سو موٹو ہم کیسے لیتے, آپ پٹیشن دائر کریں گے ہر معاملے میں, آپ پٹیشن دائر کریں. اب بات یہ ہے کہ 184(3) کی پٹیشن ہر معاملے میں پی ٹی آئی کو ریلیف بھی مل رہا ہے اور وہ آ رہی ہے سپریم کورٹ. اب سپریم کورٹ چاہ رہی ہے کہ وہ انگیج ہوں, بجائے اس کے کہ وہ پریشر باہر باتیں ڈسکریڈٹ کریں عدالتوں کو, وہ پٹیشن دائر کریں. تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کامیاب ہے اور وہ اس حوالے سے ان کو پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کامیاب لگتی ہے کہ وہ اداروں پہ دباؤ رکھو اور پھر جو ہے نا اپنی مرضی کے فیصلے ان سے کرواؤ. نہیں فیصلے تو نہیں, لیکن کم از کم ان کی پٹیشن تو انٹرٹین ہو رہی ہے نا. وہ پٹیشن تو کسی کی بھی ہو, اب وہ تو قانون کے مطابق انٹرٹین ہوگی. ناصر صاحب ہاں پیناما میں بھی تو پریشر نہیں تھا. اچھا اب آپ آ جائیں, وہ ڈسائفر والی کیا بات ہوئی تھی کہ اس کا وہ کیا تھا؟ وہ بیسیکلی بابر اعوان صاحب جب آرگو کر رہے تھے نا تو وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر ہم وہ پروویژنس کا ذکر کر رہے تھے 62 آرٹیکل 62 63 63A, پھر انہوں نے کہا اگر آپ اس کو ڈسائفر کریں تو اس پہ جسٹس مندوخیل صاحب نے کہا تھا آن اے لائٹر نوٹ یہ ڈسائفر کا لفظ مناسب نہیں, ادھر نہ استعمال کریں. تو پھر اس پہ بابر اعوان صاحب نے کہا تھا کہ نہیں میں نے تو کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے کیا. یہ بیسیکلی تو اس کا کیا بیک گراؤنڈ کیا ہے ڈسائفر کا؟ آپ کو یہ یاد ہے نا کہ جو خان صاحب نے یا پی ٹی آئی نے وہ سازش والا جو ایک بیانیہ ڈیولپ کیا کہ امریکہ نے ہمارے خلاف وہ کیا اور ہمارے جو ایمبیسڈر تھے انہوں نے میٹنگ کی, اس کے بعد انہوں نے ایک وہ اپنا میسج بھیجا جو کہ کوڈڈ ہوتا ہے, ظاہر ہے وہ ایک سمپل انگلش میں نہیں ہوتا. اس کو جب ہم نے ڈسائفر کیا تو پتہ لگا کہ وہ تو ہمارے خلاف امریکہ میں ڈی کوڈ کیا, یعنی ہاں ڈی کوڈ کیا, تو پوری ایک سازش چل رہی تھی اور وہ یہی تھا کہ عمران خان کی گورنمنٹ جائے گی تو امپورٹڈ حکومت والا بیان. ہاں وہی تو انہوں نے کہا کہ یار یہ یہاں پہ نہ کرو, یہ اس کو اچھا اٹ واز آن لائٹر موڈ, اٹ واز آن اے لائٹر نوٹ. تو لیکن بیسیکلی بات وہی ہے کہ ان کو میسج یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے کلائنٹ کو بھی بات سمجھائیں کہ اچھا یہ لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس جواد کے خلاف جی وہ ریفرنس فائل ہو رہا ہے. اب یہ سب کو پتہ ہے کہ ریفرنس پریزیڈنٹ فائل کرتا ہے اور کس ججمنٹ جو ہے وہ وکیل کوئی عمران خان صاحب کو گورنر نے کہا تھا. گورنر کس کا ہے؟ پی ٹی آئی کا جالا ہے 96 سے پی ٹی آئی میں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ججمنٹ کی بنیاد پہ تو کوئی ریفرنس ایرر بھی ہے. اب یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ سپریم کورٹ, لیکن آپ کے آصف کھوسا صاحب نے مظاہر نقوی صاحب کے خلاف ججمنٹ کی بنیاد پہ کہا تھا نا. نہیں پھر بعد میں بنی نا, بات نہیں بنی وہ. لیکن قیوم صاحب مجھے ایک بات بتائیں, گورنر صاحب جو ہے نا ان کو باقی چیزیں یاد آ رہی ہیں کہ جو گورنمنٹ بنی ہے پنجاب میں انہوں نے یہ لیگل پروویژنس پوری نہیں کی یا انلیگیلٹی آئین کی کتاب ان کو بھیجنا ہے, خود بھی پڑھ. تو یہ نہیں پتا کہ ججمنٹ کے اوپر کبھی نہیں بنتا. آپ کو یاد ہوگا کہ وقار سیٹھ کے بارے میں بھی بات چلی تھی. ہاں وہ پوری پریس کانفرنس کی تھی بیسٹ آف فروغ نسیم صاحب نے اور شہزاد بعد اکبر میں, لیکن مرزا یہ بات کیوں نہیں چلی تھی؟ اس لیے کہ نہیں بنتی ججمنٹ کے اوپر. تھے اس پریس کانفرنس میں یا نہیں تھے؟ وہ نہیں تھے. فواد چودھری صاحب نے اس پہ رول پلے کیا تھا پازیٹیو, اور انہوں نے کہا تھا کہ ججمنٹ کے حوالے سے نہیں بنتی. ہاں اچھا, تو اب یہ جو 63A ہے اس کے اوپر کیا آپ کو لگتا ہے کہ بینچ کی ڈویژن نظر آتی ہے؟ کیونکہ مجھے تو کوئی ڈویژن نظر نہیں آتی. میرا خیال ہے کہ جو بھی آئے گی نا اوپینین وہ متفقہ طور کے اوپر آئے گی. دیکھیں جو وکیل ایک دو جو روز اس کیس میں دیکھ رہے ہیں, لا افسر بھی جو بیٹھے ہوتے ہیں, ان کی رائے یہ ہے کہ 3-2 ایسا لگ رہا ہے کہ جو آبزرویشن آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ 2 ججز سمپل ڈی سیٹ کے ہیں اور کچھ 3 ججز کو وہ کچھ نہ کچھ ڈسکوالیفیکیشن کی طرف جائیں گے. اس میں وہ موجودہ جو 5 سال ہیں اس میں ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے, اگلے 5 سال ہو سکتی ہے, لائف ٹائم میرا نہیں خیال کہ لائف ٹائم بہت زیادہ کہ لائف ٹائم کر دیں. اور وہ بھی کہ جب سارا کچھ اس ہیڈ آف پارٹی ہیڈ اگر ڈکلیریشن نہ دے یا وہ معاملہ آگے ریفر نہ بھیجے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. وہی دیکھیں نا یوسف رضا گیلانی صاحب کو 8 ووٹ دینے والے جو ہیں ان کے خلاف تو عمران خان صاحب نے نہیں کبھی بھی کوئی
قانونی کارروائی شروع کی؟ نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ پارٹی ہیڈ کی جان اگر آپ تعیاد کرتے ہیں اور اتنی بڑی سزا، اور جو بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن میں جو لکھا ہے وہ تو ڈی سیٹ کا ہے معاملہ. اگر آپ نے اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے کچھ ججز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ڈیموکریٹ یہ جو پارلیمانی فارم آف سسٹم ہے اس میں پولیٹیکل پارٹی کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے اور اس میں کوئی شک نہیں. لیکن دیکھیں اب ہر جج کی اپنی خواہش ہوتی ہے. اپنا پولیٹیکل پروسیس سے ہو تو زیادہ بہتر میں نہیں وہی ہے. کہتا ہوں اگر ایک جج جو ہیں اب جس طرح افتخار چوہی صاحب تھے وہ اب صدارتی نظام کے حامی ہیں، وہ اب فیصلے دیتے کہ جی ملک میں صدارتی نظام لائیں. ہر ایک کی وہ دیکھیں کہ کانسٹیٹیوشن، ہاں جی میری خواہش تو یہ ہے لیکن کانسٹیٹیوشن کی ریڈنگ یہ ہے جس پہ ہم نہیں جا سکتے. اور عمران خان صاحب کو بھی چاہیے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اب عمران خان صاحب دباؤ کیا ڈال رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی 63A کا فیصلہ اگر جلدی آ جاتا تو پنجاب میں یہ نہ ہوتا. حالانکہ سب کو پتہ ہے، آپ دونوں کو تو مطلب ہے اس پریوی ہیں، We are witness to وٹنس that. ہیں کہ ان کا پلان کیا تھا. پلان یہ تھا کہ جی سمپل نیشنل اسمبلی میں دباؤ رکھا جائے تاکہ کوئی ڈیفیکٹنگ جو ہے لا میکر ووٹ نہ دے. اور منڈے کو ایک جو ان کے اس وقت کے حکومتی ممبر تھے انہوں نے کہا جی ہمارا مقصد اچیو ہو گیا. 7 دن لگائے خالد جاوید خان نے. اگر وہ جلدی میں تھے تو 2 دن کے بعد معاملہ نون لیگ کو وکیل کو کہتے کہ جی آپ وہی نا کہ اب خود سارا کچھ جو ہے اس کو اتنا لنگر آن کرنے کے بعد ذمہ داری عدالتوں کے اور اوپر. میرا خیال ہے عدالتیں بھی عدالتیں سمجھ رہی ہیں، عدالتوں کو بھی اندازہ ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم نے بھی، کیونکہ آئین کی کتاب جو ہے قیوم صاحب کیسے جج اس کو پیچھے رکھ سکتے ہیں. اب ایک جگہ سبورجن ہو رہی ہے اور آئین کو سیکیور پریزرو پروٹیکٹ یہ اوتھ ہے ججز کا یہ کرنا. کوئی جج جس طرح بھی ہو یہاں پہ تو ہیبیس ہیبیس کی جو ہے وہ پٹیشن رات کو جا کے لگ سکتی ہے، وہ اٹھا لیتی جج صاحب. اور عدالتیں 24/7 چل رہی ہوتی ہیں ناصر صاحب، یہ تو سب کو پتہ ہے. ایسے جب ایک واضح میسج عمران خان صاحب کا تھا کہ جی ملک میں بے شک مارشل لا لگ جائے لیکن اقتدار میرے مخالفین کے پاس نہ جائے. یہ اس ایگو اور ایروگنس اتنی ہے عمران خان صاحب کی، اور اس میں وہ جا رہے تھے اس حد تک. اگر عدالتیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے 2014 میں بھی دھرنا میں بھی اس قسم کا آرڈر کیا، اور اگر آپ دیکھیں اس کیس میں بھی تو 2-3 دفعہ اس قسم کی ریسٹریننگ آرڈر آیا کہ کوئی ایسا انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ نہیں ہوگا. تو یہ چیزیں، اور اگر اداروں نے بھی ریسٹرین کا مظاہرہ کیا اور وہ نہیں ہے تو اپریشیٹ کرنا چاہیے. راضی کیسے ہو گئے تھے ووٹ کرانے کے لیے؟ کون؟ اسپیکر نے استعفیٰ دے دیا اور پھر وہ چلے گئے. دیکھیں اچانک ہی جیسی پریزن وین سامنے آئی تو سارا کچھ نہیں، میرا خیال ہے کہ اسپیکر نے، کچھ لوگ تو کہانیاں بناتے ہیں، گارڈین اخبار کی خبر تو یہ تھی کہ کوئی اور تھی، لیکن جو ایک بات یہ ہے کہ اسپیکر نے کہا تھا کہ اب آرڈر آ گیا ہے، میں کیا کروں. مجھے اوپینین وہاں سے سنا ہے، لطیف یوسفزئی صاحب جو ان کے قانونی مشیر ہیں انہوں نے بھی کہا کہ آپ یہ آرڈر ہے اس سے ہٹ کے نہیں جا سکتے. اب عمران خان صاحب ڈیلے چاہ رہے تھے، پھر آخر میں پریز خٹک صاحب نے کہا کہ جی اب تو عدالتیں بھی کھل رہی ہیں، یہ ریزائن کر دیں. اسد کیسر نے کہا کہ میں ریزائن دیتا ہوں. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ قاسم سوری کو گلوریفائی کر رہے ہیں عمران خان، لیکن وہ اسد کیسر پہ تھوڑا وہ اتنے نہیں ہے اور وہ دل میں یہی کہا تھا کہ میں کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا. لیکن ناصر صاحب کیا ہے کیا نہیں ہے وہ چھوڑ دیں. پورا کسٹوڈین آف دی ہاؤس تھے اور یہی رات کو 12 بجے جو کرنا تھا سویرے کرا کے تھے، فارغ کتنا ہونا. بالکل ہو سکتا تھا. کوئی گل نہیں. اور سر یہ ساری اسٹریٹجی ہے، تسی جانتے نہیں سیاست چاہ رہے تھے جو پنجاب میں ہوا، پنجاب میں فیصلے کے باوجود گند ڈالنا چاہتے قیوم صاحب جو ہے. بات اصل یہ کہ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ میں نے بہت سارے دوست ہیں جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، یہ ان کا رائٹ ہے، بالکل سپورٹ کریں، لیکن جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. میں بہت سارے عید کی چھٹی میں بہت سارے لوگوں سے ملا، وہ آرٹیکل 95 کی وائلیشن کو کچھ سمجھ ہی نہیں ہے. ظاہر ہے وہ یہی تو قیوم صاحب چیلنج ہے کہ آئین کوئی نہیں سمجھ رہا، عدالتوں کو ان کے فیصلوں کو. اچھا آپ یہ بتائیں، منتیں کی جا رہی ہیں کہ اب آ جائیں. وہ پھر بھی لاڈلے انوکھے لاڈلے ہیں. وہ کہتے ہیں میں وہ اگر 10 کھلونے دیے تو 11واں کیوں نہیں دیا. اب دیکھیں صادق اور امین ڈکلیئر ہوئے، اور کتنے، میں کہتا ہوں گلزار صاحب کا ٹنور، اب کھلونا نہیں، گلزار صاحب کے ٹنور میں جتنا ان کو ریلیف ملا، کتنا ریلیف ملا. اور چلے کافی ٹائم ہو گیا جناب. تو بہرحال آج کی عدالت کے اندر جو کاروائی تھی اور ادھر ادھر جڑے واقعات جو ہیں ان کے حوالے سے میرے دونوں ساتھیوں کا تجزیہ اور انالیسس آپ نے سنا. تو 63A کے حوالے سے ظاہر ہے یہ بھی ایک بڑی ایک ڈیبیٹ ہے. کچھ قانونی ماہرین کی رائے یہ ہے کہ اوپینین ہی ہے، ایڈوائزری جورسڈکشن کے اندر اس کا وہ امپیکٹ نہیں جو ایک ججمنٹ کا ہوتا ہے. لیکن اب پھر ایک مرتبہ صورتحال پھر مختلف ہو گئی ہے. 184(3) کے اندر بار کی بھی اپلیکیشن ہے، 184(3) کے اندر پی ٹی آئی کی بھی اپلیکیشن ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ صدارتی ریفرنس بھی یہاں موجود ہے.
जस्टिस काजी फैसा का ख़त को अगर देखा जाए तो वो ये कहते हैं कि दो मुख्तलिफ जुरिस्डिक्शन के अंदर बैठ के एक ही बेंच कैसे जो है वो फैसले कर सकता है। बहरहाल लीगल कॉम्प्लिकेशंस तो बहरहाल मौजूद हैं, देखते हैं अदालत इसका कोई ना कोई हल जो है वो ज़रूर निकालेगी। अगले प्रोग्राम के लिए तक के लिए बराए दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।